بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شمع رسالت پر صحابہ کرام کا پروانہ وار نثار ہونا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی کو بات چیت کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت نمائندہ بھیجا گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غرور اور تکبر کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے شان اقدس کے خلاف جملے کہتے ہوئے مزید یہ کہا کہ آپ کے آس پاس اوباش یعنی کمینے اور آوارہ لوفر لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وفا اور بھاگنے والا کہہ کر صحابہ کرام کے فنا پھر رسول کے جذبہ صادق پر کاری ضرب لگائی تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی بات سن کر اصداق الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے عروہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یعنی لات بت کی شرم گاہ کو چاٹ۔ آگے آپ نے فرمایا یعنی کیا ہم بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہذا عروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عروہ بن مسعود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، اور دوران گفتگو بار بار لحیہ شریف یعنی داڑھی مبارک تک اپنا ہاتھ پہنچاتا تھا، اور جس طرح کمینہ خصلت عربوں کی عادت تھی اس طرح گستاخانہ طور پر حرکتیں کرتا تھا۔ عروہ کو اس گستاخانہ لہجے میں بات کرتا دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ میں لال ہو گئے، اور انہوں نے اپنی تلوار کے کندے کو اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ او بے ادب، اپنے ہاتھ کو بچا کر رکھ اور حد ادب سے تجاوز نہ کر۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ عروہ اپنی نازیبہ حرکت پر تھوڑی ہی دیر میں دو عاشقوں کے زجر و توبیخ سے سہم گیا اور تکبرانہ اور گستاخانہ طرز گفتگو چھوڑ کر متوسط انداز میں بات کرنے لگا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہوئے کہ بات چیت کے دوران عروہ بن مسعود گوشہ چشم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ رہا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبہ ادب و تعظیم اور لحاظ احترام و عظمت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کے ارتقاب و اکرام اور اشتیاق و توقیر کو دیکھ کر وہ حیران اور متعجب تھا۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گیا تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطین اور بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں اور ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمت گار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی
ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سبقت حاصل کرتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتے۔ ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اسے بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور ایسی سبقت کرتے ہیں کہ جھگڑے کی نوبت آ پہنچتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ جب داڑھی شریف اور سر کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور کوئی منہ مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس بال شریف کو عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے ہیں اور اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ عروہ بن مسعود نے مذکورہ بالا باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شجاعت، مردانگی، یکجہتی، اولوالعزمی، جوش جہاد، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اثار و محبت کے جذبہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہیں موڑے گا۔ میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ نوٹ: حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ایمان لانے کے بعد اپنے وطن پہنچ کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، لیکن ان کی قوم انکار کر کے سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت آیا تو وہ اپنے مکان کی کھڑکی کے دروازوں کو کھلا رکھ کر علل اعلان اذان کہہ رہے تھے۔ اذان میں جب کلمہ شہادت پر تھے کہ ان کی قوم کے کسی شخص نے تیر پھینکا اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔